بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ آج ہم گوار، جس کو گوارا بھی کہتے ہیں، اس کے وقت کاشت، زمین کا انتخاب، شرح بیج، ورائٹی، آب پاشی، کھادیں، کیڑے اور بیماریاں اور بہتر پیداوار لینے کے لیے اہم تجاویز پر بات کریں گے۔ گوارا ایک بہت اہمیت کی حامل فصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خشک سالی اور گرمی کو برداشت کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت پیدا کی ہے۔ گوارا کو سبز چارہ کے طور پر بھی جانوروں کو کھلایا جاتا ہے۔ اس سے جانور دودھ زیادہ دیتے ہیں اور جانوروں کا گوشت بھی بڑھتا ہے، جانور فربا اور تندرست ہو جاتے ہیں۔ گوارا کے اندر پروٹین کی مقدار سب چاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ گوارا کی توڑی بھی پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے، جو جانوروں کو دوسرے چارے کے ساتھ مکس کر کے کھلائی جاتی ہے اور اس کو باہر کے ملکوں کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ گوارا کی پھلیوں کو سبزی کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ انتہائی مزیدار اور خوراکی اجزاء سے بھرپور سبزی ہوتی ہے اور یہ ایک پھلی دار فصل ہے۔ اس کو سبز کھاد کے طور پر بھی زمین کے اندر ملایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین کے اندر نائٹروجن یوریا کی فکسیشن کا عمل بھی شروع ہوتا ہے۔ اس کی جڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں جو نائٹروجن کی فیکٹریاں سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہوا سے نائٹروجن حاصل کر کے ایک تو گوارا کی فصل کو دیتے ہیں اور دوسرا زمین کے اندر سٹور کرتی ہے، جو آئندہ کاشت کی جانے والی فصل کی بھی نائٹروجن کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ گوارا کا بیج بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے گوارا گم بنتی ہے جو مختلف انڈسٹریز کے اندر جس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آئس کریم، فوڈ، بیکری انڈسٹری اور اس کے علاوہ کاسمیٹکس انڈسٹری، پیپر انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، پیٹرولیم انڈسٹری۔ گوارا کے بیج سے جو گوارا گم بنائی جاتی ہے اس کا تقریباً 90% حصہ باہر ملکوں کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے زر مبادلہ کروایا جاتا ہے اور اس کا 5% حصہ ملک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی زیادہ گوارا کا استعمال ہوتا ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر ہی فصل پیدا ہوتی ہے اور یہاں سے ہی باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ گوارا کی فصل کاشت کرنے کے لیے گرم آب و ہوا درکار ہوتی ہے۔ فصل پانی کی کمی کو کافی دیر تک برداشت کر لیتی ہے۔ پاکستان کے اندر گوارا کی زیادہ کاشت بارانی علاقوں، تھر کے علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہلکی میرا زمین اچھے نکاس والی نہایت موزوں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر برف باری والے ٹھنڈے علاقوں، کلراٹھی زمینوں اور نمکین پانی والی زمینوں یعنی کھارے پانی والی زمینوں کے علاوہ ہر قسم کی زمینوں پر سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بآسانی کاشت کی جا سکتی ہے۔ زمین کی تیاری: زمین کو 2 بار ہل اور 1 بار سہاگا چلا کر تیار کر لے۔ زمین کا اچھے طریقے سے تیار ہونا اور جڑی بوٹیوں سے پاک ہونا اچھی پیداوار کی ضمانت ہے۔ گوارا کی کاشت کے لیے زمین ہموار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ نشیبی جگہ پر اگر پانی کھڑا ہوگا تو گوارا کی فصل کے پودے مر جائیں گے۔ اگر اونچی جگہ پر پانی نہیں پہنچے گا تو خشکی کی وجہ سے پودے مر جائیں گے۔ اگر زمین ہموار ہوگی تو اس پر گوارا کی فصل بہت کامیابی سے پروان چڑھے گی، پودوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ گوارا کے بیج کی اقسام: ریسرچ سینٹر انسٹی ٹیوٹ بہاولپور کی نئی
منظور شدہ اقسام جو پاکستان کے اندر موسمی حالات کا، بیماریوں کا قوت مدافعت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، BR99، BR2017 اور BR2021 گورنمنٹ آف پاکستان کی منظور شدہ اقسام ہیں۔ ان کا بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن سے، بہاولپور ریسرچ سینٹر انسٹیٹیوٹ سے اور اس کے علاوہ ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد سے بآسانی مل سکتا ہے۔ BR2021 جدید قسم ہے جو کانٹے کے بغیر کم عرصہ میں پکتی ہے اور اس میں گوارا گم زیادہ ہوتی ہے۔ BR2017 یہ قسم دیگر اقسام کی نسبت 20 سے 25 دن پہلے پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس قسم پر پھلیاں گچھوں کی شکل میں اور زیادہ تعداد میں لگتی ہیں۔ دانے کا سائز درمیانہ ہوتا ہے۔ چارے کی پیداوار 800 من تک ہے۔ BR99 یہ اگیتی اور گچھے دار قسم ہے۔ اس کا قد لمبا اور دانے موٹے ہوتے ہیں۔ بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہے۔ سبز چارے کی پیداوار 700 من تک فی ایکڑ ہے۔ گوارا کی فصل کو زیادہ کھادیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بوقت تیاری زمین 1 بوری DAP کھاد ڈال لیں تو یہ کافی ہے۔ یوریا کھاد ڈالنے کی گوارا کی فصل کو ضرورت نہیں ہے۔ گوارا کی فصل ہوا سے خود ہی یوریا حاصل کر لیتی ہے۔ وقت کاشت: اگر آپ گوارا کی کاشت سبزی کے لیے یا چارے کے لیے یا کھاد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ گوارا کی کاشت اپریل سے لے کر جولائی تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گوارا کی کاشت بیج بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جون سے لے کر جولائی تک کاشت کریں۔ شرح بیج: اگر آپ گوارا کی کاشت چارے کے لیے یا کھاد بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر 20 سے 25 کلو گرام بیج درکار ہوگا۔ اگر آپ گوارا کی کاشت بیج بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر 10 سے 12 کلو گرام بیج درکار ہوگا۔ گوارا کی فصل کو 2 طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ گوارا کی فصل چارے کے لیے یا کھاد بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا چھٹا دے کر کاشت کر دیں۔ اگر آپ بیج بنانے کے لیے گوارا کی کاشت کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو قطاروں کی شکل میں ڈرل مشین سے کاشت کریں۔ قطاروں کا قطار سے فاصلہ 1 فٹ سے 1.5 فٹ ہونا چاہیے اور پودے کا پودے سے فاصلہ 5 سے 6 انچ ہونا چاہیے۔ گوارا کی فصل کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے 1 ایکڑ کے اندر تقریباً 60,000 پودے ہونا ضروری ہیں۔ گوارے کی فصل کو اگنے کے ٹھیک 15 دن بعد پانی لگائیں۔ جڑی بوٹیوں کا تدارک: بیج والی فصل میں جڑی بوٹیاں کافی تعداد میں اگاتی ہیں۔ زمین کی تیاری کے وقت آخری ہل سہاگا سے پہلے جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے کریں، اس سے جڑی بوٹیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ گوارا کی فصل کے اوپر سفید مکھی اور چست تیلا حملہ آور ہو سکتا ہے تو آپ موقع کی مناسبت سے کیڑے کو دیکھ کر اچھی کمپنی کا زہر سپرے کر کے اس کا بھی تدارک کر سکتے ہیں۔ گوارا کی فصل میں سب سے زیادہ کمی کی وجہ تیلا ہوتا ہے جو پودوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ اس کو اچھا زہر سپرے کر کے کنٹرول کر لیں تو آپ گوارا کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ گوارا کی پھلیاں جب 80 سے 90% پک کر تیار ہو جائیں تو آپ فصل کی کٹائی کر لیں اور چھوٹی چھوٹی ڈیریاں لگا کر اس کو خشک کر لیں اور اس کے بعد گندم والے تھریشر کی مدد سے دانے نکال لیں اور دانوں کو سٹور کر لیں، اور اس کی جو توڑی ہے وہ بھی بہت مہنگی بکتی ہے۔ اور یہاں یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ گوارا صرف برانی علاقوں یا ریتلے علاقوں کی فصل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو آب پاش علاقوں میں کاشت کر لیتے ہیں اور اس کی اچھی پرورش کر لیتے ہیں تو آپ اس سے دگنی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔
अगर आप गवारा की फसल को एक प्रॉपर फसल समझ कर काश्त करते हैं और इसका ख्याल रखते हैं और अच्छे तरीके से परवान चढ़ा लेते हैं तो आप दूसरी फसलों की निस्बत इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।